عنہما قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑے اہم ابواب شروع کیے ہیں، بہت اہم جگہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب اپنے مسلک کو اور اپنے بات کو ازداد سے ثابت کر رہا ہے، ازداد ضد سے ثابت کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ ضد کی یہاں تک توجہ اشیاء کو جب ضد لائی جاتی ہے تو چیز واضح ہو جاتی ہے۔ منفی تراجم شروع کیے، منفی تراجم پہلے مثبت تراجم تھے اس بات پر کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں اور ایمان بڑھتا بڑھتا ہے۔ پہلے جو تراجم تھے وہ مثبت تراجم تھے، اب منفی ترجمے شروع کیے۔ جی ابھی وقت سبق کا ہے، 12 بجے کے بعد منفی ترجمہ شروع کیا تاکہ اور اچھی طرح بات واضح ہو جائے کہ ایمان ہے اور اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سمجھو اس موضوع بہت اہم جگہ ہے۔ اس طرح ثابت کیا کہ امام بخاری یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کفر درجات ہے اور کفر ایمان کی ضد ہے۔ جب کفر کے درجات ہے تو ایمان میں بھی درجات ہے۔ معاصی جو ہے نا، معاصی یہ کفر کا حصہ ہے۔ گناہ جو ہے یہ کفر کا حصہ ہے، جو گناہ ہے۔ تو جب معاصی کفر کا حصہ ہیں تو طاعات اور اعمال صالحہ کس کا حصہ ہوں گے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ تو کفر میں درجات ہیں تو ایمان میں بھی درجات ہیں، مقابلے پر آگے بات۔ اور جب معاصی جو نا من امر الجاہلیہ، گناہ جو ہے وہ کفر کے کام ہے۔ ترک الصلاۃ کفر ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اللہ کے نازل کردہ کے خلاف فیصلے کرنا کفر ہے۔ تو جب معاصی کفر ہے تو طاعات کیا ہوں گی؟ ایمان ہوں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں اب منفی تراجم کے ذریعے اور ضد کے ذریعے اپنے مسلک کو ثابت کیا ہے کہ ایمان مرکب ہے اعمال سے اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ جس طرح کفر میں درجات ہیں اس طرح اس کی ضد ایمان میں بھی درجات ہیں۔ جس طرح معاصی کفر کا حصہ ہے اس طرح طاعات ایمان کا حصہ ہے۔ سمجھ رہی بات ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ اس لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے کفران عشیر کفر دون کفر۔ حالانکہ کفران عشیر شوہر کو کہتے ہیں، شوہر کی نافرمانی کو رسول اللہ نے کفر قرار دیا۔ اور کفر دون کفر، ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے، یعنی کفر میں درجات ہیں۔ ایک کفر اوپر ہوتا ہے، اس سے نیچے ہوتا ہے، پھر اس سے نیچے ہوتا ہے۔ جیسا گناہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے وہ کفر کہلاتا ہے۔ چنانچہ تمام معاصی جو ہے وہ کفر میں داخل ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، کافروں کے لیے معاصی کرنا، گناہ کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ طاعات جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور جب کفر میں درجات ہے تو ایمان میں بھی درجات ہے۔ کفرن دون کفر۔ اب یہ ایک بڑی اہم بات یہاں پر وہ یہ تو پہلا ترجمۃ الباب کا پہلا مقصد یہ ہے، اور دوسرا مقصد مرجئہ پر رد کرنا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ امام بخاری کے زمانے میں مرجئہ تھے، مرجئہ پر بہت امام بخاری نے رد کیا ہے پوری کتاب میں۔ اور مرجئہ وہ کہتے تھے کہ اعمال بیکار ہیں، لا یضر مع الایمان معصیت۔ امام بخاری نے ان پر رد کیا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ گناہ مضر نہیں ہے، لا یضر مع الایمان معصیت، ایمان سے معصیت ضرر نہیں دیتی، کفر کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ معاصی پر کفر کا اطلاق ہے، تم اس کو معمولی سمجھتے ہو۔ اور مطلق خوارج پر بھی رد ہے ساتھ، اس طرح کہ یہ جو جہنم میں جائیں گے گناہ کی وجہ سے تو بعد میں وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان سلب نہیں ہوتا،
گناہ کرنے سے ایمان سلب نہیں ہوتا، کیونکہ معتزلہ خوارج کا نظریہ یہ ہے کہ اگر گناہ کرے تو پھر ایمان سلب ہو جاتا ہے، تو ان کا ایمان سلب نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی بات ہے؟ اس لیے امام بخاری کا اصل مقصد وہی ہے جو میں نے بتایا کہ منفی ترجمے کے ذریعے دو باتوں کو ثابت کرنا، ایک یہ ایمان مرکب اعمال سے، دوسرا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ جس طرح کفر مرکب ہے معاصی سے اور کفر گھٹتا بڑھتا ہے، تو ضد جناب ابھی ضدھا تتبن اشیاء، ایک ضد پر جو عوارض آتے ہیں وہ دوسری ضد پر بھی وہی آتے ہیں، کیونکہ ازداد جو ہے نا وہ آپس میں ایک جیسی عوارض کے اعتبار سے ایک جیسی ہوتی، بس جیسے ظلمات بعضها فوق بعض، تو نور نالا نور آیا ہے نہیں، نور نالا نور، نور پر نور، اور اس کی ضد ہے ظلمات، ظلم فوق، تو ظلمات میں بھی طے بتہ اور نور بھی نور نالا نور، دیکھو ضد کا ایک عوارض ادھر بھی آ رہے ہیں ادھر بھی آ رہے ہیں۔ تو جب کفر میں درجات ہیں تو ایمان میں درجات ہیں، جب معاصی کفر کا حصہ ہے تو طاعات اور نیکیاں کس کا حصہ ہیں؟ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ اصل مقصد امام بخاری کا یہ ہے۔ اب یہ کفرن دون کفرن کا جو لفظ یہ کس کا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھ لو، ابھی اس سے یاد کر لو اس کو۔ کفرن دون کفرن، یہ لفظ کس سے آیا ہے؟ یہ امام بخاری نے بنایا ہے کہ کفر، ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہے؟ نہیں، یہ حضرت عطا بن ابی رباح کا جملہ ہے۔ عطا بن ابی رباح بہت مشہور تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام سے انہوں نے بہت فیض اخذ کیا ہے، بہت بڑے عالم ہیں، یمن وغیرہ کہاں کے رہنے والے ہیں، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ عبد الملک بن مروان بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ جب حج کے لیے آیا تو ایک کالے سے آدمی کے پیچھے دوزانوں بیٹھ گیا، تو اس کے ساتھ جو شہزادے تھے ان کو بہت گراں گزرا، یہ آگے جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے کالا آدمی، وحشی حبشی معلوم ہوتا ہے، تو ہمارا والد اس کے پیچھے کوئی ایسے مؤدب بیٹھ گیا، پروٹوکول، عبد الملک مروان بہت بڑا بادشاہ تھا، پوری دنیا میں حکومت تھی، بڑا پروٹوکول تھا ان کا۔ عبدالعزیز جو ہے تو انہوں نے عبدالعزیز کو اسی نے اپنا جانشین بنایا تھا، یہ اس کی بہت بڑی نیکی تھی، کو جانشین بنا کے گئے۔ تو خیر بعد میں سلام کر کے بات چیت کی تو پیچھے پھر اسی طرح ادب سے پیچھے ہٹ گیا، تو شہزادے ناراض ہوئے اپنے باپ پر، کون ہے آپ، یہ کون ہے جس کے سامنے اتنے مؤدب بیٹھے تھے؟ انہوں نے کہا یہ عطا بن ابی رباح ہے، حجاز کا سب سے بڑا عالم ہے، مجھے کچھ مسائل اس سے پوچھنے تھے۔ تو اس دن شہزادوں کو پتہ چلا کہ علم کی کتنی طاقت ہے۔ اس لیے تیمور لنگ نے سعد الدین تفتازانی کو گرفتار کرنا چاہا۔ تیمور لنگ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، عرب و عجم پر اس نے حکومت کی ہے۔ تیمور لنگ، ایک اس کے ایک ٹانگ لنگڑی تھی، اسے لنگ کہلاتا ہے، بڑا ظالم قسم کا شخص تھا۔ ویسے یہ ہلاکو خان کی اولاد میں سے، نسل اسی کے میں سے تھا، تو مسلمان، لیکن اس کی طبیعت میں وہ چیزیں بھی تھیں۔ گرفتار کرنا چاہا تو پہلے رپورٹ لی، انہوں نے کہا کہ نہ، ہاتھ نہ ڈالنا، جہاں تیری تلوار نہیں پہنچی ہے ابھی تک اس کی کتابیں وہاں پہنچی ہوئی ہیں، پورا عالم احتجاج کرے گا تیرے خلاف۔ خیر، تو عطا ابن ابی رباح جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے تابعی ہیں، ان سے یہ جملہ منقول ہے، کفر دون کفر، تین جملے ہیں، کفر دون کفر، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، یہ تین جملے حضرت سے منقول ہیں، عطا ابن ابی رباح سے، یاد رکھو، کفر دون کفر، فسق دون فسق، ظلم۔ دراصل یہ انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک تفسیر سے لیے ہیں۔ بات ہوئی تھی کہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر تین آیتیں ہیں، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
یہ ایک ہی صفحے پر بیچ میں اور آیت آتی ہیں اور آخر میں یہ تینوں جگہ پر یہ تینوں باتیں ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا شریعت کے خلاف جب قاضی فیصلہ کر دے، جو شریعت کا عمل نہ کرے کسی اور قانون پر کر دے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ یہ سوال کیا اپنے استاد سے عبداللہ ابن عباس سے، جو مفسر قرآن ہے، حبر و حاضل امہ، اس امت کے بڑے عالم ہیں، حبر کہتے ہیں بڑا عالم۔ تو انہوں نے کیا کہا، یہ جملہ ان کا ہے، ہوا بہم کفر، اس قاضی نے، اس جج نے کفر کی بات کام کیا ہے، جو فیصلہ خلاف شریعت کیا ہے، کفر ہوا بہم کفر، لیکن لا ینق عن الملہ، لیکن اس کو یہ ملت سے نہیں نکالے گا، اس کو یہ یعنی کافر نہیں ہوگا، لیکن کام کیا کیا اس نے؟ کفر، کام کفر کا کیا ہے۔ جیسے نماز چھوڑنا کفر ہے، لیکن اس سے کیا نہیں ہوتا؟ کافر نہیں ہوتا۔ ہوا بہم کفر، یہ کام کفر کا ہے۔ ادھر فرمایا ہوا بہم فسق، یہ فسق ہے کہ لا ینق الملہ، لیکن ملت سے نکالتا ہے، کیونکہ فاسق قرآن نے کفار کو بھی کہا ہے۔ اور ہوا بہم ظلم، یہ ظلم ہے ان کا، ظالم کافروں کا، لیکن لا ینق الملہ، اس کو ملت سے نکالتا۔ بلکہ دوسرا جملہ بھی ہے کہ ہوا بہم کفر ولیکن لیس لمن کفر باللہ ورسولہ، لیکن یہ اس کافر کی طرح نہیں جو اللہ رسول کا انکار کرتا ہے، لیکن کام اس قاضی نے، اس جج نے کفر کا کیا۔ سمجھ رہی بات یعنی؟ اس سے پھر عطا ابن ابی رباح نے یہ استنباط کیا کہ معلوم ہو کہ ایسا کفر بھی ہوتا ہے کہ جو کام تو کفر کا ہے لیکن ملت سے نہیں نکلے گا، کفرن دونا کفرن، تمہارے کو کفر کے اندر بھی کیا ہے؟ درجات ہے۔ ایک درجہ ایسا ہے جو ایمان سے نکال دیتا ہے، اور باقی تحتانی درجات ہے جو ایمان سے نہیں نکالتے، لیکن رہتا تو مومن ہے لیکن کام کفر کا ہے، رہتا تو مومن ہے لیکن کام کیا ہے؟ اس پر نکالا کفرن دونا کفرن، فسقن دونا فسقن، ظلمن، یہ بس یہ تین، چونکہ تین آیتیں تھی تو تین جملے بن گئے، کافرون سے کفرن دونا کفرن، فاسقون سے فسقن دونا فسقن، اور ظالمون سے ظلمن۔ معلوم کہ ایک ایسا ظلم ہوتا ہے جو مخرج ملت ہے، ملت سے نکال دیتا ہے، وہ کافر ہے، اور ایک ایسا ظلم ہے جو ملت سے نہیں نکالتا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ جو ہے۔ ایک ایسا فسق ہے جو ملت سے نکال دیتا ہے، اولئک هم الفاسقون قرآن نے، لیکن ایک ایسا فسق ہے جو نہیں نکالتا، لا فسوق فی الحج ولا جدال فی الحج، دیکھو فسوق نہ کرنا حج میں، حاجی سے کہہ رہے ہیں، تمہارے کو حاجی سے فسوق ہو جائے گا لیکن وہ ملت سے نہیں نکالے گا، ایسا بات ہے۔ تو یہ عطا ابن ابی رباح نے جو یہ جملے لیے ہیں، یہ کس سے لیے؟ اپنے استاد کی تفسیر سے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہوا بہم، کام کفر کا ہے۔ اچھا اب اعتراض ہوتا ہے کہ جب کفر ہے تو کافر ہو گئے، جب کفر کا کام کیا تو کیا ہو جانا چاہیے؟ تو یاد رکھو، چند مسئلے جاننے کی وجہ سے اس کو عالم نہیں کہیں گے، اور چند حکمت کے نسخے جاننے سے ڈاکٹر نہیں کہیں گے، بلکہ خاص مقدار میں علم چاہیے عالم کہلانے کے لیے، اس میں مشتق کے لیے، عالم اس میں مشتق کے لیے خاص قسم کا کیا چاہیے؟ علم چاہیے۔ علم قرات خاص قسم کا چاہیے تو قاری کہلائے گا، اور طب کا خاص قسم کا علم چاہیے تو طبیب کہلائے گا۔ اکا دکا چند مسئلوں کی وجہ سے اس پر اس میں مشتق کا اطلاق نہیں ہوتا، لہذا کام تو کفر کا ہے۔ لفظ کافر بولنے کے لیے ضروریات دین کا انکار ضروری ہے، اگر ضروریات دین کا انکار کرے گا تو کافر کہلائے گا، ورنہ گناہ وغیرہ کی وجہ سے وہ کافر نہیں کہلائے گا۔ ایسا تو اس میں مشتق کا اطلاق وہاں کرتے ہیں جہاں خاص مقدار میں وہ چیز پائی جائے، اکا دکا چیزوں کو ایسے کبھی نہیں کہتے ہیں، ورنہ ساری ڈاکٹر کا لائے جی مجھے 2 نسخے 4 آپ کو پتہ ہے، 2-4 مسئلے سب کو پتہ ہے۔ لیکن کسی نے پاکستان کا دورہ کیا، ان کا کیا دیکھا، ان کا ہر ایک ڈاکٹر ہر ایک مفتی ہے، جس سے پوچھو 10 نسخے اس کو پتہ ہے بیماری کے، یہ کر لو جی وہ کر لو، یہ کر ٹوٹکے، اور مسئلے بھی خود بتا دیں گے کہ یہاں عجیب ہے، ہر ایک مفتی ہر ایک ڈاکٹر، اتنا عام ہے۔ تو لہذا کفر کا کام تو ہے لیکن کافر نہیں ہوگا، اس میں مشتق کا اطلاق نہیں ہوگا، کافر۔ اب اعتراض ہوتا ہے اولئک الکافرون، قرآن نے تو اطلاق کیا کافرون، یہ مجموعے کے اعتبار سے
کیونکہ کبھی مجموعے کا وہ حکم ہوتا ہے جو مفرد کا لعنت اللہ الکاذبین، کاذبین پر لعنت، لیکن ہر کاذب پر لعنت نہیں کر سکتے آپ بھی، تو جھوٹا تجھ پر ایسا نہیں کر سکتے. لعنت اللہ الکاذبین مجموعے پر لعنت ہے، تو مجموعے کے اعتبار سے کافرون کہہ دیا، لیکن منفرد کسی قاضی کو جو خلاف شریعت فیصلہ کرے کافر نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ مجموعے کا اور حکم ہوتا ہے، منفرد کا اور حکم ہے. لہذا کافر بولنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرے. بات تو کفرن دون کفرن، یہ بڑا عجیب جملہ عطا ابن ابی رباح سے آ گیا. تو امام بخاری نے ثابت کیا کہ کفر میں درجات ہے تو ایمان میں بھی درجات ہے، لیکن کفر کا سب سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ جو ہے مخرج ملت، ملت سے نکال دیتا ہے، جس میں ضروریات دین کا انکار ہو، ختم نبوت کا انکار ہے، عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا انکار ہے، یہ مخرج ملت ہے. قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے، یہ مخرج ملت ہے سارے. تو امام بخاری تحتانی درجات بیان کر رہا ہے کہ کفر کے ایسے درجات بھی ہیں جو ایمان سے نہیں نکالتے لیکن ہیں کفر. تو معلوم ہوا کہ جب کفر میں درجات ہو تو ایمان میں بھی درجات ہیں. جب معاصی کفر کا حصہ ہیں تو اعمال صالحہ بھی ایمان کا حصہ. بات سن بات ہے، کفر دون کفر. اور ہمارے استاد مفتی ولی حسن توقی رحمہ اللہ پر جب مقدمہ ہوا تھا مسجد کے بارے میں تو اس وقت یہ آیت پڑھی تھی انہوں نے قاضی کے ہائی کورٹ میں، اس پر بیان کیا تھا کہ تم خلاف شریعت فیصلہ کرتے ہو، قرآن تمہیں کافرون کہتا ہے، تمہیں فاسقون، تمہیں ظالمون کہتا ہے. جج غصے سے سرخ ہو گیا تو دل چاہ بھی کوئی سخت فیصلہ کر دے. تو حضرت نے بغل میں سے کفن نکالا کہ حضرت مدنی کا شاگرد ہوں، کفن ساتھ لے کے آئے، جو کرنا کر فیصلہ. جنرل ضیاء الحق کا فون آیا، ان کا ان کا فیصلہ اسلام آباد منتقل کر دو. اسلام آباد پیشی پڑی، لیکن بہت پورا عالم جمع ہو گیا، پورا عالم، ہزاروں انسان جمع ہو گیا وہاں. مسئلہ یہ تھا کہ جو مسجدیں گورنمنٹ کی زمین پر لوگوں نے بنائی کراچی میں، انہوں نے کہا یہ سب غیر شرعی مسجد کو گرا دو، یہ فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا. اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو حکومت کا کام تھا مسجدیں بنا کے دیتے، شکر کرو لوگوں نے خود بیچاروں نے بنا لی، تو حکومت کا کام تھا، تمہارا تعاون کیا، یہ شرعی مسجد ہے، اس کو گرانا حرام ہے، ہاتھ میں لگا سکتے. اس فتوے سے بہت بڑا فتنہ پورے پاکستان میں دب گیا، ہر جگہ ایسی مسجدیں پھر واگزار ہو گئیں. ہائی کورٹ نے پھر واپس لے لیا، اپنا فیصلہ واپس لے لیا، مفتی صاحب کو بری کر دیا. پھر کراچی آئے، بہت بڑا استقبال ہوا. 1985 کی بات، ہم مشکات شریف پڑھتے تھے اس زمانے، نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے لے گئے. حضرت بہت سادہ آدمی تھے، بہت حضرت شہید کے بہت سادہ، لیکن اس دن پتہ چلا بھی اندر کیا ہے. لیکن بہت اپنی تعلیم میں رہتے تھے، بہت بڑے انسان تھے. ٹونکے بڑا احسان ہے ان پر، مجھ پر تو خاص طور پر علم حدیث میں خاص تربیت میری فرمائی تھی. تو کفرن دون کفر، اب سمجھائے باتیں. اچھا فوقانی درجات بھی ہیں، کفر کے 4 فوقانی درجے، یعنی وہ جو مخرج ملت ہے 4 ہیں: کفر انکاری اور کفر جحودی، کفر عنادی، کفر نفاقی. کفر انکاری ہے کہ زبان اور دل دونوں سے انکار کرتا ہے اللہ رسول کا، نہ زبان سے بھی انکار کرتا ہے دل سے بھی، اس کو کفر انکاری کہتے ہیں. دوسرا کفر عنادی، نہیں کفر جحودی. کفر جحودی یہ ہے کہ دل سے تو مانتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا. یہ یہود تھے، دل سے جانتے تھے. فرعونی واستیقنتھا انفسہم، واستیقنتھا انفسہم، دلوں کو یقین تھا موسیٰ صحیح ہے. جحدوا بہا، انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی آئے شریعت کا. واستیقنتھا انفسہم، کیا ہے آگے بڑھو، ظلم و علوا، یعنی اپنے ظلمن اور اپنے کبر کی وجہ سے انکار کر دیا. حالانکہ یہ کفر جحودی ہے، دل سے جانتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا. اور ایک کفر عنادی ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی جانتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے. جیسے خواجہ ابو طالب تھے، اقرار بھی کرتے تھے
کہ آپ کا دین سب سے اچھا دین ہے، لیکن ایمان نہیں لائے. اور کفر نفاقی ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے انکار کرتا ہے. یہ چاروں درجے وہ ہیں جو مخرج ملت ہیں. لیکن اس سے نیچے جتنے درجات ہیں کفر کے، جو بھی گناہ کرتا ہے وہ کافروں والا کام کرتا ہے، تو یہ ملت سے نہیں نکالتا. کفر دون کفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب عبداللہ عباس فرما رہے قال علیہ وسلم اریت النار. اچھا یہاں پر یہ جو دونا ہے نا، کفر دونا میں نا کم، دونا میں نا یا کم کا معنی ابن حجر کم لیا ہے، یعنی ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہے. یہ دونا میں نا غیر نہیں ہے. سید انور شاہ صاحب کہتے ہیں غیر کا معنی لو، ایک کفر دوسرے کفر کا غیر ہے. یہ نہیں، یہ فوقانی درجات ہو جائیں گے پھر کفر چار قسموں میں. یہاں پر فوقانی درجات کا بیان نہیں ہے، یہاں کس کا بیان ہے؟ تحتانی درجات، کہ جو کفر کا کام تو ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. نماز نہیں پڑھتا، کفر کا کام ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. خلاف شریعت فیصلہ کرتا، کفر کا کام ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. زکوٰۃ نہیں دیتا، کفر کا کام ہے. حج نہیں کرتا، کفر کا کام ہے. یہودی مرے، عیسائی مرے، حدیث میں آتا ہے. حج فرض نہیں کیا، یہ کفر کا کام ہے لیکن کافر نہیں ہوگا. بات بات ہے یہ. تو دون بمانے کم، ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہے، غیر کے معنی میں نہیں ہے، یہ کم کے معنی میں. عبداللہ عباس فرماتے اریت النار، مجھے دوزخ دکھائی گئی. فضا اکثر اہل النساء، تو اکثر اہل نساء تھے، اکثر دوزخی جو تھی وہ عورتیں تھیں. کہ یاد رکھو یہ مستقبل کے اعتبار سے دکھایا گیا، آئندہ چل کر کیا حالات ہوں گے تو آپ. اور یہ کب دکھائی گئی؟ یا تو معراج کی رات دکھائی گئی، اور یا پھر جس وقت سورج گرہن ہوا تھا تو قبلے کی دیوار میں آپ نے دیکھا تھا جہنم. دیکھی، آپ پیچھے ہٹ گئے، کہا مجھے جہنم نظر آئی. اور پھر آگے بڑھے، ہاتھ بڑھایا، کہا مجھے جنت نظر آئی، انگور نظر آئے. میں نے کہا پہ پکڑ لوں، اور میں اگر میرے ہاتھ میں آ جاتے تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتے. کیونکہ جنت کی چیز کو فنا نہیں ہے، جنت کی چیز کو فنا نہیں. تو وہاں سے زیادہ عورتیں تھیں یکفرنا. اور رسول فرماتے عورتیں اس لیے زیادہ تھی کہ یہ کفر کرتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ یکفرنا. اب صحابہ نے کیا کہا؟ قیل یکفرنا باللہ، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ یعنی کافر زیادہ ہوں گی عورتیں دنیا میں. اب صحابہ نے کیا سمجھا؟ کفر کا فوقانی درجہ. کیا سمجھا؟ یعنی مطلب ہے کہ کافر اور عورتوں میں زیادہ کافر ہوں گی. رسول فرماتے یکفرنا، آپ نے مطلق کہا نا کہ کفر کرتی ہیں، اس لیے جہنم میں زیادہ چلی گئی. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، یکفر العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس کو کفر کرا. تو مالک اور رسول اللہ نے کس درجے کو بیان کیا ہے؟ تحتانی درجے کو. کس کو بیان کیا ہے؟ اور صحابہ نے کیا سمجھا؟ فوقانی. کہ کیا زیادہ دنیا میں کافر عورتیں ہوں گی؟ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں عورتوں میں کفر زیادہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو ایک خاص تناسب کے ساتھ ہے، جیسے مرد ہوں گے ویسے عورتیں. لیکن یہ جو کہا یکفرنا، یہ یکفرنا سے مراد یکفر العشیر، شوہر کی نافرمانی کرتی. یکفر الاحسان، احسان کی ناشکری کرتی ہیں، کیونکہ کفر بھی ناشکری ہوتا ہے. تو دیکھو رسول اللہ نے بتایا تحتانی درجہ کہ عورتیں کفر کرتی ہیں. اب وہ کفر ایسا درجہ ہے جو ملت سے نہیں نکالتا. شوہر کی نافرمانی کرنا، احسان کا انکار کرنا. احسان کے انکار سے مراد شوہر کا نہیں ہے، ماں باپ کا بھی کرتی ہیں یہ عورتیں. میرے ماں باپ نے کچھ نہیں کیا، یوں نہیں کیا، وہ نہیں کیا. شوہر کا تو کرتی ہیں، ماں باپ کا بھی کرتی ہیں، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا ہے. یکفرنا یعنی ان کی طبیعت میں ناشکری ہے، عورت کی طبیعت میں ناشکری، اس لیے اس کا علاج ان کو کرنا چاہیے. ہر ایک کی خامی ہوتی ہے. عورتوں کی خامی یہ ہے، جیسے مردوں کی خامی شہوت ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، عورتوں کی خامی ناشکری ہے. رسول اللہ فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر ایک طویل زمانے تک تو کسی عورت پر احسان کرتا رہے، ثم رات من کشن، پھر تجھ سے کوئی خلاف طبیعت چیز دیکھ لی، کوئی ایک چھوٹی سی، تو عورت کیا کہے گی؟ قالت ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی اچھائی کا منہ ہی نہیں دیکھا تیرے گھر میں، تیرے گھر میں میں نے کبھی اچھائی کا منہ ہی نہیں دیکھا.
کہ یہ طبیعت ہے کتنی خطرناک، بندہ مر جاتا ہے بیچارہ محنت کر کر کے اور لا کے. اس لیے حضرت تھانوی نے بڑی عجیب تشبیہ دی ہے، فرمایا زندگی بھر کپڑے، زندگی بھر جوتے، زندگی بھر برتن لا کے دیتا ہے، اب تھوڑی سی خلاف طبیعت بات ہوگی تو فوراً کیا کہے گی، تو نے مجھے کیا دیے، 2 چیتھڑے، کیا مجھے جوتی دی 2 لیتھڑے، کیا تو نے مجھے برتن دیے 2 ٹھیکرے. فرمایا کہ بس ایک جملے میں آپ کی زندگی بھر کے احسانات کو اڑا دیں گے. یکفرنا، سننا فرمایا اس لیے دوزخ میں جائیں گے. نہ شکری کا جو وبال ہے وہ دوزخ لے جائے گا. دیکھو لیکن پھر وہاں سے نکال لی جائیں گے. اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اکثر اہل النساء، اگر زیادہ عورتیں جہنم میں، تو حدیث میں آتا ہے جنت میں ہر جنتی کو 2 دنیا کی عورتیں ملیں گی، تو وہاں سے تو پتہ چلا جنت میں بھی زیادہ ہے. بندہ ایک ہوگا، کم از کم 2 عورتیں ہوں گی. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جہنم میں زیادہ ہوں گی، تو ابتداءً یہاں زیادہ ہوں گی، کیونکہ بیوٹی پارلر کا شوق ہوتا ہے نا ان کو. یہ بیوٹی پارلر ہے ان کے لیے، جہنم صاف ستھرا کر کے پھر جنت میں بھیج دیں. یہ بیوٹی پارلر ہے. بیوٹی پارلر میں یہی ہوتا ہے، بال اکھاڑ رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، چمڑا اکھاڑ رہے ہیں، گھٹنا مار رہے ہیں، بدل کیا کچھ کرتے ہیں، کتنی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، چل پٹ دیتے ہیں، اچھی خاصی شکل خراب ہو جاتی ہے. جیسے کراچی میں جنات آ گئے، حال میں شور شرابہ مچ گیا، مولوی صاحب کو لایا گیا، مولوی صاحب نے کہا سارے سب وضو کرو، ابھی جنات بھگاتے ہیں. جب وضو کر کے آئے تو جن بھاگ گئے، کیونکہ وہ جن تو آئے تھے حسین پہ پریاں ہیں، وہ دیکھا تو میک اپ سے تھی. جب میک اپ اترا وضو سے تو سب بھاگے، تو ڈہنے سارے بھاگ گئے. تو یہ بیوٹی پارلر ہے تہذیب کے لیے. تو ابتداءً جہنم میں زیادہ ہوں گی ناشکری کی وجہ سے. دیکھو یہ بہت اہم بات ہے، عورتوں کو بتانا چاہیے کہ ان میں کیا مرض ہے، ناشکری کا مرض. علاج کریں اس کا. وسلم نے اس لیے بتایا تاکہ اپنے اس مرض کا علاج کریں، اللہ کا شکر کثرت سے ادا کریں. اور یہ ناشکری کب ہوتی ہے؟ دوسروں کی چیزیں دیکھنے کی وجہ سے. یاد رکھو، یہ ایک بڑی گر کی بات بتا رہا ہوں. جب دوسروں کا کپڑا دیکھیں گی، لو جی بھائی میرا کیا ہے، وہ دیکھو اس نے اتنا اچھا پہنا ہوا، وہ مولوی الگ اور کلر کا ہے، اس نے اتنا اچھا پہنا ہوا، تو مولوی صاحب بنا پڑتا ہے، بڑا خطیب صاحب اور بڑا کچھ ہے، تو میرے پیسے کپڑے وہ اس نے جناب. ابھی کلر صاحب تو زیر زمین بھی پیسے لیتا ہے، مولوی صاحب کہاں سے لے گا؟ وہ تو میز کے نیچے سے پیسے لے لیتا، تو لیا کے دے سکتا ہے 10,000 کا سوٹ. مولوی صاحب بیچارہ کیا، اس کو تو وہی تنخواہ ملے گی، تو 2,000 کا 1,000 کا لے. یہ تقابل کی وجہ سے اس میں ناشکری ہوتی، یاد رکھو. اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خواتین میں اس عادت کو ختم کرنا چاہیے. کہ جی اس نے لیا مجھے بھی ایسا لے کر دیں، بالکل نہ اس پر عمل کریں اول یوم سے. یہ تمہیں بتا رہا ہوں، شادی ہو جائے اول یوم میں یہ نہیں ہوگا. ہاں اس سے اچھا لا کر دے دوں گا لیکن ویسی چیز نہیں. کہا کہ پھر یہ وصف، پھر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ مانتے رہو گے تو بس روزانہ کہیں ملاقات ہوگی، اور جی اس نے ایسے نہیں، ایسے ایسی یہ تھا وہ تھا. اب کیا کرتے رہو، گھروں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہر گھر میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لیکن پھر یہ بہت خطرناک عادت ہے، دیکھا دکھائی، اور یہ گناہ ہے. دوسروں کی چیز دیکھ کر چیز لینا، وہ ایسی میں بھی ایسے لوں، بہت عادت ہے. بچیوں میں، گھروں میں تربیت کرو نہ، اچھی چیز لے دیں گے لیکن وہ ویسی نہیں لے کے دینا، تاکہ یہ وصف ختم ہو جائے. کیونکہ کہاں تک مقابلہ کریں گے آپ؟ دنیا میں ہر ایک بات الگ الگ چیز ہے، آپ کیا کریں؟ کہاں تک بھاگتے رہو گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کی طینت میں اور ان کی طبیعت میں ناشکری ہے، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گی. یکفرنا، اب یہ جو یکفرنا ہے یہ کفر کا تحتانی درجہ ہے جو مخرج ملت نہیں ہے. اور باقی جو درجات ہے مخرج ملت ہے وہ جب ضروریات دین کا انکار کرے. تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ فوقانی درجہ یکفرنا باللہ. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کافر ہوتی ہیں عورتیں زیادہ، نہیں. یکفر العشیر، یکفر الاحسان، انکار کرتی ہیں اپنے شوہر کا، نافرمانی کرتی ہیں. اس لیے رسول اللہ نے نافرمانی کے لفظ کو یہاں بیان کیا ہے کفران العشیر کہہ کر، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر
غیر اللہ کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا شوہروں کو سجدہ کریں، اس لیے اپنا حق کے بعد شوہر کا حق بیان کیا، یکفرنا، اس کا انکار کریں گی تو کفر کرتی ہیں، جس طرح اللہ کا کفر ہوتا ہے اس طرح شوہر کی نافرمانی بھی کفر میں داخل کر دی، لیکن یہ ایسی درجہ نہیں ہے جو مخرج ملت ہو۔ سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ یہ بات سننے کی کوشش کرو۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑا اہم باب ہے، ضد کے ذریعے، ازداد کے ذریعے اور منفی ترجمے کے ذریعے امام بخاری نے اپنی بات کو ثابت کیا ہے کہ اعمال صالحہ ایمان کا حصہ ہیں اور ایمان میں درجات ہیں، جس طرح کفر میں اس کی ضد میں درجات ہیں اور معاصی کفر کا حصہ ہے۔ دیکھو یہ معصیت ہے لیکن کفر یکفرنا، کفر میں ڈال دے اس کو۔ آپ کو سمجھ آ رہے بات؟ اب امام بخاری نے اگلا پھر باب باندھا ہے، اس میں بالکل اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو امام بخاری نے کہا ہے کہ جو معاصی ہیں یہ کفر کے کام ہیں سارے، لیکن مطلق خوارج پر بھی اس میں رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کافر ہی قرار دے دو، کفر کا کام ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہوتا، اس میں مشتق کے لیے ضروری ہے کہ معتد مقدار میں وہ چیز پائی جائے، معتد مقدار میں۔ اب مالدار، 1 روپیہ مال ہے نا تو دار میں نا مال والا، 1 روپیہ جیب میں تو مالدار ہوئے ہیں 100 روپے پہ لغوی طور پر، لیکن ہم اس کو مالدار کہیں گے نہیں، مالدار ہوگا جب خاص مقدار میں پیسہ ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ، اب تو لاکھ لوگ بھی کچھ نہیں رہے، کروڑ مروڑ ہو تو پھر ہی ہے، کروڑ ہو تو پھر مروڑ ہے نہ کچھ نہیں۔ پہلے لاکھ ہوتا تھا، پہلے 1000 ہوتا تھا، 1000 پتی ہے جی، پھر لاکھ پتی ہو گیا، اب کروڑ پتی بھی کچھ نہیں رہے، ارب پتی، اب ارب پتی ہے تو ورنہ ویسے پتی، پانی کی پتی کچھ بھی نہیں، پیسہ عام ہو گیا، لہذا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لاکھ پتی تو کچھ بھی نہیں ہے، معمولی چیزیں، لاکھ میں موٹر سائیکل تم لاکھ کے 2 لاکھ کے لیے پھرتے ہو، یا طالب علم درویش ہمارے جیسے تو سائیکل بھی نہیں خرید سکتے تھے اپنے طالب علم میں، تم لوگ موٹر سائیکل لیے پھرتے ہو، پھر بھی مولوی صاحب غریب ہیں، کتوں غریب ہے بھائی، موٹر سائیکل پہ جھولتا ہے، طالب علم میں جھول رہا ہے، ہاں؟ گڈی منڈی تو بڑھاپے کے بعد آتی ہے مولویوں کے پاس، اور بڈھا ہو جائے تو پھر تو گھوڑا لینا ہی پڑتا ہے، پھر تھوڑی پیدل چلے گا۔ یہ تو اس سے انہیں رد کیا ان پر، اگلے باب میں اور وضاحت کے ساتھ بات کرے، باب المعاصی من عمل الجاہلیہ، کہ یہ کفر کے کام ہے، تمام معاصی کفر کے کام۔ چلو آج دیکھو جا کر اس کو اچھی